اچھا بھائی، والدین غلط فیصلہ کریں تو اولاد کیا کرے؟ والدین کی اطاعت لازم ہے، لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کی رائے بالکل غلط ہوتی ہے۔ اس صورت میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے نا بڑوں کی اطاعت کریں، تو اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی رائے ان کی رائے سے متفق ہو تو اطاعت کریں۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی رائے ان کی رائے سے مختلف ہو تو بھی اطاعت کریں، اس لیے کہ آپ کی رائے ان کی رائے سے جب میچ کرے گی پھر تو اطاعت کرنی ہے۔ حکومت کوئی قانون بناتی ہے، ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ حکومت کو فالو کرو، حکومت کی اطاعت کرو، جس ملک میں بھی رہتے ہو اس کے قانون کو فالو کرو۔ بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا اس لگنے کا اعتبار ہے؟ بھئی آپ کو نہیں بھی لگے تو بھی آپ نے اس حکومت کے قانون کو فالو کرنا ہے۔ تو اس لیے والدین کی اطاعت کا جو شریعت نے حکم دیا، تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کی رائے اچھی لگے یا نہ لگے، دونوں صورتوں میں آپ نے ان کی رائے کو فالو کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ البتہ دو چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ ایک ناجائز باتوں میں، اس میں والدین کی اطاعت لازم نہیں، شریعت کے خلاف اگر حکم دیتے ہیں، ظلم کا حکم دیتے ہیں، جیسے بعض مائیں ایسے حکم دیتی ہیں بیٹے کو کہ جس سے اس بیوی پہ ظلم کرے وہ، تو ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو اللہ نے ہر شخص کو دیے ہیں، اس میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ کوئی کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں پراٹھے کھاؤں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے ابا کہہ رہے ہیں ڈبل روٹی کھاؤ آپ، تو بھائی آپ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں، آپ پراٹھے کھائیں، ڈبل روٹی کھائیں، جو دل آپ کا چاہے گا وہ کھائیں گے۔ اس میں زبردستی والدین کو وہ کرنا یہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہے۔ کتنا کھانا کھانا ہے آپ نے، آپ کا دل چاہتا ہے میں 4 روٹیاں کھاؤں، ابا نے کہا 2 روٹی سے زیادہ کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یا تو ابا کے خرچے پہ کھا رہے ہوں تو چلو، ابا غریب ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں اور ابا نے کہا نہیں 4 نہیں کھا سکتے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں والدین کا بلا وجہ کا ایک وہ ہوتا ہے، جس میں آپ کی اپنی جو ذاتی آزادی ہے وہ بالکل سلب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ کوئی کرے گا تو ثواب ملے گا کہ چلیں ابا کو خوش کر رہے ہیں، لیکن لازم نہیں ہے۔ جیسے فقہاء نے بیان کیا کہ آپ سفر پہ جا سکتے ہیں، اب والدین آپ کو سفر سے روک رہے ہیں، جبکہ آپ نے تجارت کے لیے سفر کرنا ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہے، تو والدین آپ کو روک رہے ہیں، جبکہ وہ روکنے کی کوئی معقول ریزن بھی نہیں ہے۔ گھر میں یا تو ہوتا ہے نا، بوڑھے والدین ہوتے، ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، وہ اگر امریکہ چلا جائے گا تو والدین بیچاروں کو کون پوچھے گا، تو پھر والدین کی اطاعت لازم ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں دوسرے کمانے والے موجود ہیں، والدین کی خدمت کرنے والے، آپ چاہتے ہیں کہ میں بزنس کے لیے امریکہ جاؤں، جاپان جاؤں، سعودیہ جاؤں، میں ایجوکیشن کے لیے یہ کروں، اور والدین آپ کو روک رہے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی فقہاء کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ابا کہہ رہے ہیں آپ انجینئر بنیں، تو ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی زبردستی کسی کو نہ ڈاکٹر بنا سکتا ہے نہ انجینئر بنا سکتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں عالم مفتی بنوں، ابا کہہ رہے ہیں نہیں تم پائلٹ بنو، تو ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ گھر میں والدین کے لیے کمانے والا کوئی موجود ہو، یعنی ان کی خدمت یا ان کو بڑھاپے کا سہارا، یعنی ان کے لیے کچھ اتنا انتظام ہو کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں۔ تو وہ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کے بعد آپ عالم بھی بن سکتے ہیں۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی بنو، آپ کہہ رہے ہیں میں پائلٹ بنوں گا، تو ابا کی بات مان لیں، بہت اچھا ہے، نہیں مانتے تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ اسی طرح نکاح کے بارے میں بھی، آپ بالغ ہو گئے، اپنے خرچے پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ابا کہہ رہے ہیں نہیں شادی نہیں کرنے دوں گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ یہاں تو بہتر یہی کہ آپ شادی کریں، کیونکہ شریعت ترغیب دے رہی ہے، اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح کرو، تو اللہ کے حکم پہ والدین کا حکم جو ہے نا یہ کم درجے کا ہوتا ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں 4 شادیاں کروں، ابا کہتے ہیں نہیں ایک ہی کرو، تو ایسی صورت میں بھی اطاعت واجب نہیں ہے۔ میری والدہ تو میری دوسری شادی کو پسند نہیں کرتی تھی، ہم نے پھر بھی کر لی۔ والدہ کو ہم نے کوشش کی منانے کی، پاؤں پکڑتے تھے، لیکن وہ بہت سخت ڈانٹتی تھیں، تو ہم نے کہا اب اماں تو ماننے کی نہیں ہے، تو ہم نے کر لی۔ 15 دن بعد بتا دی اماں ہو گئی ہیں۔ اماں نے تھوڑی سی صلواتیں سنائیں، پھر خوش ہو گئیں، پھر کہنے لگی اب 2 تو ہو گئی ہیں، اب 4 کر لے پوری۔ ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کریں۔ تو نکاح کے معاملے میں ان سب چیزوں میں کوئی واجب نہیں ہے۔ البتہ نکاح کرنا کہاں ہے، اس میں والدین کی اطاعت کو پہلے رکھنا چاہیے، کیونکہ بہو جو ہے نا وہ صرف آپ کی بیوی نہیں، جس سے آپ نکاح کریں گے نا وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہوتی، آپ کے والدین کی بہو بھی ہوتی ہے۔ تو گھر میں کوئی ایسی چیز لے کر آئیں کہ خاندان اس کو ایکسیپٹ کر سکے، ایسا کوئی چیز نہ اٹھا کے لے آئیں کہ ابا کہے کیا لے آیا بھائی تو، ٹھیک ہے نا، تیری بیوی ہو سکتی ہے ہماری بہو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے وہاں مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی
شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس میں ابا سے مشورہ نہیں لینا، وہ تو کرنی تو ہے ہی، کہاں کرنی ہے اس میں ابا سے ضرور مشورہ لیا کریں. تو واجب تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن اس میں بہرحال اس کے بڑا نقصان ہوتا ہے پھر بعد میں. تو یہ ہے کہ شریعت نے والدین کے حقوق کا بھی ایک دائرہ کھینچا ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اولاد سمجھیں، بالکل ہی اسے ایسا غلام بنا دینا کہ ہر چیز میں اس کی پرسنل لائف ہی نہیں باقی بچتی بیچارے کی. اور وہ کہیں نکاح کرنا چاہ رہا ہے، لڑکیاں شادی کرنا چاہتی ہیں، کہیں ابا کرنے ہی نہیں دیتے، اس کے جذبات کا بالکل خیال ہی نہیں کرتے، یہ بھی ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اب دیکھو والدین بھی کیا کرتے ہیں، اپنی مطلب کی حدیثیں بعض دفعہ اولاد کو سناتے ہیں. ایک لڑکی کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے، ابا مجھے یہ پسند ہے، میری یہاں شادی کرا دو. ابا کہہ رہے ہیں نہیں یہاں تو میں کراؤں گا ہی نہیں، حالانکہ اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہوتی. تو جب لڑکی ضد کرتی ہے تو اس کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں، شریعت میں والدین کا کتنا احترام ہے. تو جہاں یہ آتا ہے کہ شریعت میں والدین کا احترام ہے، وہاں حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ لڑکی کی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو یہ والی حدیث کیوں نہیں دیکھ رہے بھائی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح توڑوائے ہیں جہاں لڑکی سے کی رضا کا خیال نہیں کیا گیا، ایسے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوائے ہیں. تو نکاح ہونے کے بعد آپ نے اس کو ختم کیا ہے کہ یہ نہیں، یہ اس کو فرمایا کہ نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے، بیٹوں پر بھی بیٹیوں پر بھی، کہ نکاح کے وقت بعض دفعہ ان کی چاہت کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا. تو ان سب چیزوں میں والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کے جذبات کا بھی خیال کریں.